افطار میں جلدی کرنا چاہیے اور سحری میں تاخیر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک وہ خیر اور بھلائی پہ قائم و دائم رہیں گے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی دن ڈوبا ہی نہیں ہے اور آپ افطار کر لیں، مطلب یہ دن ڈوب گیا ہے، ٹائم ہو گیا ہے۔ اور اذان یہ علامت ہے، یہ کوئی نہ کہیں پہ اذان ہوئی نہیں تو ہم ارے بھائی ٹائم ہو گیا، مثال کے طور پہ 6:30 بجے ٹائم ہو گیا، تو اب 6:30 ہو گیا، ان کی گھڑی میں، ان کی گھڑی میں، سب کی گھڑی میں ٹائم کریکٹ ہے تو آپ روزہ کھول لیں۔ نہیں صاحب، ہمارے ملکوں کے اندر نہیں، 5 منٹ احتیاط کر لو، 10 منٹ احتیاط کر لو، یہ شیطانیت ہے، یہ اسی لیے خیر نہیں ملتا ان کو۔ تو افطار میں جلدی کرنا، اور سحری میں 2 گھنٹہ پہلے ہی سحری کھا کر کے پیٹ پہ ہاتھ کر کے، یہاں آپ لوگ بھی ڈیوٹی چھٹی، کھانا کھایا، ٹھرے مار کے سو گئے، فجر گئی۔ سحری میں تاخیر کرنا چاہیے، 5 منٹ 2 منٹ باقی ہے، اس کے اتنا کھا لیں، کھائیں بیٹھ کر کے کہ اذان ہونے میں 2 منٹ باقی رہ جائے، پانی پی لو، بند کر دو۔ یہ نہیں کہ اب اذان کا بھی ہوتی رہے اور کھاتے رہو آپ، غلط بات ہے۔ بہت سارے لوگ گٹکے، سگریٹ، بیڑی، استغفر اللہ، منہ میں دبائے، ابھی اذان نہیں ہوئی، ابھی اذان نہیں ہوئی، جب اذان ہوتی تو گھٹا گھٹ کرتے ہیں، ایسے ضرورت سے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے یہ حرام ہے، اس طرح سے نہ کریں۔ 2 منٹ 3 منٹ پہلے ہمارے ملکوں کے اندر، اچھا ایک بہت بڑی بات یاد آئی، چونکہ یہ ماشاءاللہ آپ حضرات ہیں، یہ آواز پہنچا دو، میں اپنے تمام ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش، ہمارے ہاں ایک بہت بڑی جہالت جو الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ میں آپ نے وہ جہالت نہیں دیکھی۔ وہ کیا ہے؟ مؤذن ہو یا امام ہو یا مولوی ہو، مسجد کے اندر 2 ہی بجے مائکرو فون چالو کر کے، بھائیوں اور بہنوں سحری کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ لوگ اٹھیے، ماں بہنوں سحری بناؤ۔ ایسا لگتا ہے اس کو بڑی فکر پڑی ہے ٹفن آنے کی بیچاری کی، کہیں سو نہ جائے اور ہمارے بغیر افطاری کریں۔ یہ غلط بات ہے، حرام ہے اس طرح مسلمانوں کو تنگ کرنا۔ تمہارے پڑوس میں بیمار بھی ہیں، بیچارے مریض بھی ہیں، ضرورت مند، آج الحمدللہ سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس گھڑی ہے، سب کے پاس موجود ہے۔ پہلے زمانے میں لالٹینیں لے کر کے گلی گلی میں جگاتے تو وہی کافی تھا۔ آج کل کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے لوگ اب سحری کھانے میں ابھی آدھا گھنٹہ اور باقی رہ گیا، جلدی جلدی آپ لوگ، ابھی 1 گھنٹہ ہے اور یہ مولوی آدھا گھنٹہ چلا رہا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے سے۔ اللہ کے لیے یہ آوازیں بند کرو۔ دیکھو ہندوستان کے اندر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اب اذانوں کے اوپر بھی پابندی کی بات ہو رہی ہے۔ تم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کا احترام کرو، سب کی نیندوں کا احترام کرو۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں، یہ حرام، یہ مولویوں کے اپنے گڑے ہوئے۔ اے متولیو، اے مساجد کے ذمہ دارو، اللہ کے لیے اسلام کو بدنام نہ کرو، رسوا نہ کرو۔ یہ مائکرو فون صرف اذان کے لیے استعمال کرو، صرف اذان کے لیے بس۔ باقی تمہیں نماز پڑھنی ہو، باقی تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہو، اندر کا مائکرو فون استعمال کر کے اپنا کرو۔ لیکن یہ کیا ادھم چوکڑی مچائی ہوئی ہے؟ جہاں تم رہتے ہو، خاص طور سے بھارت کے رہنے والے لوگ یا کسی بھی ملک کے رہنے والے لوگ، تمہارے کرسچن بھی ہے، یہودی بھی ہے، مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، کیوں ان کو تنگ کرو، کیوں پریشان کرو؟ یہ حرام ہے۔ پڑوسی کوئی بھی ہو، اسلام نے اس کا احترام کرنے، اس کے حقوق کو بتلائے، بھلے وہ یہودی کیوں نہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہارے گھر میں اگر بکری کی ٹانگ بھی پک رہی ہے، کھر بھی پک رہے ہیں، اور تمہارا پڑوسی یہودی بھی ہے، اسے بھی وہ دو۔ کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ اور آپ بڑے اسلام کر کے اسلام کو بدنام، یہ اسلام نہیں۔ بس یہاں جیسے سعودی عرب میں اذان ہوتی ہے تہجد کی، آپ بھی تہجد کی، جو سنت ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے، اور جو خرافات اور شیطانیت ہے اس کو لوگوں نے اپنا